شادی کے بعد میری بیٹی کا فون آیا کہ سسرال والے مجھے بہت مارتے ہیں۔ ابا سے کہو مجھے یہاں سے لے جائیں۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تو میں نے شوہر سے کہا کہ فوراً بیٹی کو لے آؤ۔ تو وہ بولا، تمہاری بیٹی وہاں راج کر رہی ہے، تمہیں وہ جان بوجھ کر تنگ کر رہی ہے، اور مجھے اس کے سسرال والی ویڈیوز دکھانے لگا جس میں وہ بہت خوش تھی۔ اس کے بعد میں نے بیٹی کی باتوں پر دھیان دینا بند کر دیا اور بیٹی کا فون آنا بھی بند ہو گیا۔ تو ایک دن اس کے سسرال چلی گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہاں۔ اماں، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے مجھے یہاں سے لے جائیں، سسرال والے مجھے بہت مارتے ہیں، انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، ابھی بھی مجھے بہت مارا ہے، ابا سے کہو مجھے لے جائیں۔ آج کتنے ہی دنوں بعد میری بیٹی سے بات ہوئی تھی۔ فون پر میری آواز سنتے ہی اس نے مجھ سے منتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہو۔ اس کی آواز سنتے ہی میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو نازوں سے پالا تھا، کبھی اسے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، اور سسرال والے اس پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ وہ بیمار رہتی تھی، کمزور ہو گئی تھی، یعنی کہ ہڈی ہو گئی تھی۔ میرے لیے ایسا ظلم ناقابل قبول تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ میری بیٹی کا سسرال ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور تھا۔ راستے اتنے کٹھن اور پیچیدہ تھے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیسے پہنچوں۔ 2-3 گاڑیاں بدل کر پھر میں اپنی بیٹی کے سسرال جا کر پہنچتی تھی۔ اوج شریف سے ترنڈا جانا ہوتا، وہاں سے واپس لیاقت پور کی بس پکڑنی ہوتی، اور پھر آگے کوئی 23 چک تھا۔ میں اس چک تک کبھی پہنچ جاتی، تب بھی مجھے اس کے گھر کا صحیح طریقے سے علم نہیں ہوتا تھا۔ میرے جیسی سادہ گھر والی عورت کے لیے یہ سب ایک طرح سے ناممکن سا تھا کہ میں اکیلی وہاں تک جا سکوں۔ اتنی بس سے بدل کر اتنے اجنبی راستوں سے گزرتے ہوئے میرا دل دھڑکنے لگتا تھا، مگر ماں کا دل کب رک سکتا ہے؟ بیٹی کی حالت کے بارے میں سن کر مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، بار بار دل میں عجیب سی بے چینی اٹھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میرے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھیں، مگر میں خود کو سنبھال لیتی تھی کہ ابھی مجھے بات کرنی ہے، ابھی مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ شادی کے بعد 1-2 بار ہی میرا اس کے گھر کا چکر لگا تھا۔ اس وقت سب لوگ سامنے تھے، سب ٹھیک لگتا تھا، مگر اب تو کافی وقت گزر چکا تھا۔ اب اصل رویے سامنے آ رہے تھے، اب مجھ پر حقیقت کھل رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر بر وقت کچھ نہ کیا جائے تو میری بیٹی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ وہ دبکی ہوئی سہمی ہوئی آواز میں بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، اماں بس مجھے لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میرے دل کو کاٹ رہی تھی۔ بے چینی سے میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کے آنے پر ساری بات اس کے سامنے رکھ سکوں۔ ہر آہٹ پر میں دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی صحن میں چکر لگاتی، کبھی بیٹھ جاتی، کبھی اٹھ جاتی۔ وقت جیسے رک گیا تھا، مجھے لگتا تھا اب وہ آئے اور میں اس کے سامنے سب کچھ رکھ دوں۔ میں سوچتی جا رہی تھی کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا، اگر اس نے کہا کہ صبر کرو تو کیا کروں گی، مگر میں دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ اب مزید ظلم برداشت نہیں کرنے دوں گی، اب اپنی بیٹی کو بچانا ہی ہوگا۔ میرا شوہر گھر آیا تو میں فوراً اس کی طرف بڑھ گئی، اس کے ہاتھ سے سامان والا تھیلا پکڑ کر ایک طرف رکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، مگر میرا دل اتنا بوجھل تھا کہ میں اس کی تھکن بھی بھول گئی۔ پانی کا گلاس لا کر دینے تک میں نے نہ جانے کیسے صبر کیا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے گہرا سانس لیا، میری آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، مگر میں نے آنسو روک لیے تاکہ ٹھیک سے بات کر سکوں۔ میں نے کہا، جی میری بات ذرا تحمل سے سنیے، آج مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات معمولی نہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ سب کچھ کہنا شروع کیا، بیٹی کی حالت، اس کی سسکیاں، اس کے دل کا درد، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اب معاملہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اب اسے واپس لانا ہی ہوگا۔
میں نے کہا کہ اگر ہم نے تاخیر کی تو کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ ماں باپ بیٹی کو خوش دیکھنے کا خواب دیکھتے ہیں، مگر ہماری بیٹی تو دکھ میں جل رہی ہے۔ بات کرتے کرتے میری آواز رند گئی، میں خاموش ہو گئی۔ اب فیصلہ میرے شوہر کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا رہا، شاید وہ بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا، شاید اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ اب خاموشی جرم ہوگی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، دیواروں تک کو جیسے ہماری بات سنائی دے رہی تھی۔ میری آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے۔ میں نے چادر کے پلو سے انہیں صاف کیا اور دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگنے لگی کہ میری بیٹی کو اس عذاب سے نکال دے۔ اب میرا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ کسی طرح اسے اپنے گھر لے آؤں اور اسے محفوظ کر لوں۔ میرا شوہر میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے ساری بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھا تاکہ وہ مجھ سے کچھ کہہ سکے، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان نظر آیا۔ میں حیران تھی کہ بیٹی کی حالت کے بارے میں جان کر بھی وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس کے دل پر ذرا بھی بوجھ نہ ہو۔ میں نے کہا، جی آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے نہیں؟ تو وہ کہنے لگا، اٹھو کھانا گرم کرو۔ مجھے تو جیسے صدمہ لگ گیا تھا۔ یہاں میں اپنی بیٹی کی حالت زار کے بارے میں بتا رہی تھی، اس پر ہونے والے ظلم، دکھ، تکلیف کے بارے میں رو رو کر سمجھا رہی تھی، اور وہ اتنا مطمئن بیٹھا تھا جیسے میں نے اسے کوئی معمولی سی بات بتائی ہو، اور اب وہ صرف کھانا مانگ رہا تھا۔ پریشانی کے مارے میری بھوک پیاس مر چکی تھی، دل گھبرا رہا تھا، سینہ بھاری ہو رہا تھا، مگر اسے صرف کھانے کی فکر تھی۔ اس کی بے حسی برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، لہجہ بھی بدل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں سن کر تمہارا اتنا معمولی سا رد عمل ہے، جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو، جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور بس۔ کیا تمہیں اس بات کا رنج ہے کہ میں تمہیں زندگی بھر بیٹا نہیں دے پائی؟ کیا اسی وجہ سے تمہاری بیٹی تمہاری نظروں میں کم ہے؟ کیا اسی لیے تم اس کے درد کو درد ہی نہیں سمجھتے؟ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک لمحے کو چونک جائے، مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شعلہ نہیں تھا جس کی امید میں ماں ہونے کے ناطے کر رہی تھی۔ میرے دل میں جلتا ہوا لاوا بھر گیا۔ میں نے کہا، تم باپ ہو، تمہاری اپنی اولاد تمہارے گھر میں ظلم سہ رہی ہے، اس کی ہڈیاں دکھ سے ٹوٹ رہی ہیں، اس کی روح زخمی ہے، وہ ماں باپ کو پکار رہی ہے، اور تمہارے لیے یہ سب ایک عام سا معاملہ ہے۔ تم ایسے بیٹھے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو، جیسے میں کہانی سنا رہی ہوں اور تم بس تماشائی ہو۔ میری آواز بھری ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب میں روکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں برسوں کا دکھ نکال رہی تھی۔ میں نے کہا، یاد ہے جب وہ چھوٹی تھی تو تم اسے انگلی پکڑ کر گلی میں لے کر جاتے تھے، وہ تمہارے کندھوں پر بیٹھ کر ہنستی رہتی تھی، وہ تمہیں بابا بابا کہہ کر لپٹ جاتی تھی، تمہارا دل تب کیوں پگھل جاتا تھا؟ اب وہی بچی آج درد میں تڑپ رہی ہے، مگر تمہارے دل پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا۔ کیا بیٹی صرف تب پیاری ہوتی ہے جب وہ ننھی ہو؟ کیا بڑے ہوتے ہی اس کا درد بے معنی ہو جاتا ہے؟ میں خود سے بھی سوال کر رہی تھی اور اس سے بھی۔ کمرے کی دیواریں میری آواز سن رہی تھیں، جیسے ہر چیز میرا دکھ جانتی ہوں۔ میں نے کہا، اگر ہم نے آج بھی خاموشی اختیار کی تو یہ خاموشی ہمارا گناہ بن جائے گی۔ ہماری بیٹی وہاں تنہا ہے، اسے روز مارا جاتا ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں، اسے تذلیل کی جاتی ہے، اس کے ہاتھوں پر نیل پڑ جاتے ہیں، اس کے دل پر زخم پڑتے ہیں۔ وہ ہمیں پکارتی ہے، مگر ہم کچھ نہیں کرتے۔ میں کہتی رہی کہ اب اور برداشت نہیں ہوتا، میں اسے واپس لانا چاہتی ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے لوگ انگلیاں اٹھائیں، مگر میری بیٹی کا بچ جانا ضروری ہے۔ اس کی جان، اس کی عزت، اس کی سانسیں سب کچھ مجھ سے مانگ رہی ہیں کہ میں اسے اس عذاب سے نکالوں۔ وہ پھر بھی خاموش بیٹھا رہا، جیسے اس کے ارد گرد کا منظر بدل ہی نہ رہا ہو۔ میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آج بھی تم نے باپ ہو کر قدم نہ اٹھایا تو پھر تمہیں باپ کہلوانے کا حق نہیں۔ ماں تو ہر حال میں لڑتی ہے، چاہے دنیا اس کے خلاف ہو جائے، مگر تمہاری یہ بے حسی مجھے اندر سے توڑ رہی ہے۔ میری آواز کانپ گئی۔ میں نے کہا، مجھے یہ مت کہو کہ صبر کرو، صبر تو میں نے بہت کر لیا، بیٹی کے دکھ پر صبر نہیں ہوتا، ماں کے دل کو قرار نہیں آتا۔
جب اس کی اولاد رو رہی ہو تو اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ میرے ذہن میں اس کی آواز گونج رہی تھی، اماں مجھے لے جائیں، اماں مجھے بچا لیں۔ اس کی ہچکیوں کی آواز اب بھی میرے کانوں میں تھی۔ میں نے کہا تمہاری بیٹی نے تمہیں بھی یاد کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ابا سے کہو مجھے لے جائیں، مگر شاید تم نے اس پکار کو سنا ہی نہیں، یا سنا مگر دل نے نہیں مانا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں ماں ہوں، میں جا کر اسے لے آؤں گی، چاہے راستے مشکل ہوں، چاہے گاڑیاں بدلنی پڑیں، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ اگر تم ساتھ نہ بھی آئے تو میں پھر بھی جاؤں گی، کیونکہ ماں کے قدم روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اب میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں نے چادر کے پلو سے انہیں صاف کیا، مگر وہ پھر ڈھلک آتے۔ دل ٹوٹ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، جس کے ساتھ دکھ سکھ بانٹے ہیں، مگر آج جب ہمارے خون کا رشتہ پکار رہا ہے تو وہ پتھر بنا بیٹھا تھا۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا کہ خدا کو جواب دینا ہوگا، اولاد اللہ کی امانت ہے، اس کے ساتھ ہونے والا ہر ظلم ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس وقت میں صرف ایک ماں نہیں تھی، میں ایک زخمی دل تھی، ایک ٹوٹی ہوئی آس تھی، ایک تڑپتی ہوئی دعا تھی۔ کمرے میں سرد خاموشی پھیل گئی۔ باہر شام اتر رہی تھی، آسمان پر دھندلی روشنی تھی اور میرے دل میں اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، مگر اسی اندھیرے میں ایک عزم بھی جاگ رہا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب میں اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، چاہے مجھے ساری دنیا کا سامنا کرنا پڑے، چاہے مجھے اپنی حدوں سے باہر نکلنا پڑے، مگر میں اسے ظلم کی دیواروں کے حوالے نہیں رہنے دوں گی۔ میری ماں ہونے کی شناخت یہی ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کھڑی ہو سکوں، اور اب وقت آ چکا تھا کہ میں کھڑی ہو جاؤں۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنے الفاظ سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مطمئن چہرے کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے آیا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا، پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھمایا اور خود جیب سے موبائل نکال کر اس کے بٹن دبانے لگا۔ میں ابھی بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا دل ڈر اور غصے کے بیچ کہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا کہ تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اپنے سسرال میں خوش ہے، وہ بس تمہیں پریشان کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہے۔ میرا یقین کرو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میری بیٹی کی زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ آگے ٹھیک ہوگا۔ میں نے کہا تم ابھی اسی وقت اس کے گھر چلو اور جا کر اپنی آنکھوں سے اس کا سارا معاملہ دیکھ لو۔ میرا لہجہ بھر گیا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ تبھی اس نے موبائل پر ایک ویڈیو لگا کر میرے سامنے کر دی۔ ویڈیو میں میری بیٹی کی سالگرہ کا فنکشن منایا جا رہا تھا۔ اس کا شوہر اس کے بالکل پاس کھڑا تھا اور پیار سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سارے سسرال والے جمع تھے۔ اس کے سامنے کیک رکھا تھا اور اسے جیسے پھولوں کی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ میری بیٹی کے چہرے پر سجی خوشی پھیلی ہوئی تھی، جو صاف نظر آ رہی تھی۔ ہنسی اس کی آنکھوں تک پہنچی ہوئی تھی، کسی طرح کی اداسی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا، مگر دماغ اس منظر کو سچ ماننے لگا۔ میرا شوہر مجھے سمجھانے لگا کہ اپنی بیٹی کی ایسی باتوں پر دھیان نہ دینا، بیٹی کا گھر بسانا ماں باپ کا کام ہوتا ہے، اس کا گھر بسنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی بیجا فکر سے اس کا گھر خراب ہو جائے۔ اس کی بات نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جیسے خود کو برا سمجھنے لگی۔ مجھے لگا شاید میری بیٹی واقعی اپنے سسرال میں خوش ہے، بس بچپنے میں یا لاڈ میں وہ یہ سب کچھ کہہ دیتی ہوگی۔ مجھے یہ بھی لگا کہ شاید وہ معمولی باتوں کو بڑا بنا کر مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں اس کے لیے غصہ بھی پیدا ہونے لگا۔ میں سوچتی کہ جس ماں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، جس نے اس کے لیے ہر تکلیف برداشت کی، اسی ماں کو اس نے کیوں اتنی اذیت دی، کیوں ایسی باتیں کہیں جن سے میرا دل ٹوٹ جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کی باتوں پر دھیان نہیں دوں گی۔ جب وہ فون کرتی تو میں بس اس کا حال احوال پوچھتی اور فون بند کر دیتی۔ وہ جب بھی اپنے سسرال کے خلاف کچھ کہتی تو میں ایسے خاموش ہو جاتی جیسے میں نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ میں نے اس کے ہر شکوے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میرا رویہ بدل چکا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد اس کے فون آنا بھی بند ہو گئے۔ پہلے میں انتظار کرتی رہی، پھر میرا دل بھی ٹھنڈا پڑتا گیا۔
میں نے بھی اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، نہ میں نے اسے فون کیا، نہ اس کی کمی کو زبان دی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ ناراض ہے یا ضد میں ہے تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا دل اس سے بات کرنے کو چاہتا بھی نہیں تھا۔ مجھے یاد آتا کہ اس نے اپنی ماں کی جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی بری حالت کے بارے میں سن کر میرے دل پر کیا گزرتی ہے، میں کیسا محسوس کرتی ہوں۔ بس اس نے اپنی مرضی چلائی تھی اور مجھے بے سکون کر دیا تھا۔ گھر کا معمول ویسے ہی چلتا رہا۔ میں اپنا کام کرتی رہی، مگر میرے دل کے اندر اندیکھا بوجھ رہتا۔ کبھی کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی اور اس کی آواز یاد آتی جو کہہ رہی تھی کہ اماں مجھے یہاں سے لے جائیں۔ پھر فوراً اس سالگرہ کی ویڈیو یاد آ جاتی جس میں وہ ہنس رہی تھی۔ میں خود کو سمجھا لیتی کہ سب ٹھیک ہے، شاید میں ہی زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دل کو مسلسل یہ کہہ کر بہلایا کہ جو صحیح بات تھی وہ میرے سامنے آ چکی ہے۔ میری بیٹی خوش ہے، اس کا گھر بس چکا ہے، اب مجھے اس کی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ وقت گزرتا رہا، میرے اندر کا درد کہیں چھپ گیا۔ میں نے خود کو یقین دلانا سیکھ لیا تھا کہ سب اچھا ہے، مگر کبھی کبھی ایک سوچ پھر سر اٹھاتی کہ اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو، اگر اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی تو، مگر میں ان سوالوں کو دبا دیتی۔ میں نے اپنے کان اس کی صداؤں سے بند کر لیے تھے۔ مجھے لگا یہی بہتر ہے۔ ماں بن کر بھی میں نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا تھا۔ مجھے یہ تک محسوس نہ ہوا کہ کہیں خاموشی آنے والے طوفان کا حصہ تو نہیں، مگر اس وقت مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ آتی تھی کہ جو نظر آ رہا ہے وہی سچ ہے اور باقی سب وہم ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہماری بیٹی مجھے پریشان کرنے کے لیے فون پر ایسی باتیں کر رہی ہے، اور آپ کو ویڈیو بھی کس نے بھیجی تھی؟ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ تم سے بات ہونے سے کچھ دن پہلے ہی ہمارے داماد کا فون آیا تھا، وہ بہت پریشان تھا، ہم سے کہنے لگا ابا جان میں آپ کو اپنی بیوی کی شکایت لگانا تو نہیں چاہتا، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں رہا، مجھے نجمہ بہت زیادہ پریشان کرنے لگی ہے، بات بات پر میرے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، میرے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، وقت پر کھانا دیتی ہے، نہ ہی کپڑے دھوتی ہے، سب کچھ ایک کام والی کے حوالے کر رکھا ہے۔ میں سے یہ نہیں کہتا کہ گھر کا سارا کام کرو، لیکن کم از کم میرے ماں باپ کا خیال تو کر لیا کرو، ان کا حال احوال تو پوچھ لیا کرو، اسے اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی، آپ پلیز اسے سمجھائیے نا۔ اس کے ساتھ اس نے محلے میں عجیب و غریب باتیں کرنا بھی شروع کر دی ہیں۔ سارے محلے والے آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی بہو پر ظلم کیوں کرتے ہیں، میرے ماں باپ پہلے ہی بیمار رہتے ہیں، آپ کی بیٹی کی وجہ سے وہ نفسیاتی ہو جائیں گے۔ شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، مگر دل ہی دل میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ داماد ویڈیو ہونے کے باوجود رابطہ کیوں نہیں کرتا۔ میرے دل میں ایک بار پھر بے چینی سر اٹھانے لگی تھی، اور اس بار میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی طرح دھکے کھاتے گرتی پڑتی میں اپنی بیٹی کے سسرال پہنچ گئی تھی، مگر آگے کا منظر دیکھ کر جیسے میں ساکت رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میری بیٹی کے جیٹھ نے اسے زمین پر گرا رکھا تھا اور بری طرح سے مار پیٹ کر رہا تھا، جبکہ میری بیٹی روتے ہوئے رحم کی اپیل کر رہی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھی اور ان سب ظالموں سے اپنی بیٹی کو چھڑایا۔ میری بیٹی مجھے دیکھتے ہی میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، اماں آپ اتنی دیر سے کیوں آئیں؟ میری بیٹی کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، کچھ زخموں کے نشان مدھم ہو چکے تھے اور کچھ تازہ زخم بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو چپ چاپ ایک طرف بٹھایا اور واپس آ گئی۔ راستے میں پولیس اسٹیشن گئی تھی اور وہاں جا کر بیٹی کی سسرال والوں کے خلاف رپورٹ بھی درج کروا دی تھی۔ میرے شوہر کو کبھی بھی بیٹی نہیں چاہیے تھی، شاید وہ صرف اولاد کی کمی کو بیٹی سے پورا کیا کرتا تھا، ورنہ اس کے دل میں ہمیشہ بیٹا نہ ہونے کا خالش رہا تھا۔ اس نے داماد کو میری بیٹی کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور یہ بھی مجھے اب معلوم ہوا تھا۔ ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے گھر آ کر شوہر کو بتایا تھا کہ میں یہ سب کر چکی ہوں۔ میرے شوہر نے سر پکڑ لیا تھا، لیکن میں نے اسے ایک بھی لفظ کہنے سے منع کر دیا تھا اور اپنے شوہر سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا تھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، مان ہوتی ہیں، اس مان کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں،
ورنہ آپ کی بیٹیاں خود بھی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ بیٹیاں خدا کا دین اور اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جو بیٹیوں کے وجود کو قبول نہیں کرتے وہ کفران نعمت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تنہا رہ جاتے ہیں۔